السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. تھکے ہوئے تو نہیں سارے دن کے بعد؟ ہفتے میں ایک ہی بار کتاب کھلتی ہے یا ویکینڈ پہ کھول لیتے ہیں؟ کسی اور کھولتے ہیں؟ کھول لیں گے تو بہت فائدہ ہے. اگر 24 گھنٹے کے اندر کھول لیں گے تو پکا ہو جائے گا. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کون پڑھے گا؟ مائک اٹھائیے، پڑھیے. وقد نظرت بفضل اللہ فی کثیر من امہات کتب الدین المعروفۃ النسب فوجدتها عظیمۃ النفع جدا ولکنها بین کبیر قد یئس الحافظ منه وصغیر لا تظفر بكل المقصود منه والمتوسط منها مبعثر الفوائد عدیم الترتیب ناقص الابواب. سمجھ بھی آ رہی ہے آپ کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو ماشاءاللہ ریڈنگ تو بہت اچھی ہوگی. آپ پہلے سے عربی پڑھی ہوئی ہیں؟ یہ ابھی شروع کی ہے؟ حیرت کی بات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کو دے دیجیے ذرا. وأكثر الكتب التي نبتت في الساحة عدا كتب السلف الأخيار والمتقين الأبرار جلها كحاتب الليل يجمع الغث والثمين والصحيح والسقيم والمليح والقبيح بعضها تمحض للخير وأكثرها تمحض للشر واللهو والباطل وغيرها مما شاع وذاع وملأ الأسماع والأبصار. گڈ، اچھا ہے، لیکن تھوڑی سی اعراب میں ابھی کمی بیشی ہے. آپ دونوں ایک کلاس میں؟ یہاں تو میرا خیال ٹائم نہیں ہوتا، کوئی بھی دونوں کرتے ہیں. ہاں، ایک دوسرے کے ساتھ کریں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. گڈ. اور کون پڑھے گا؟ پڑھی. منها ما يهتم بالغرائب وشواذ المسائل ومنها ما يهتم بوجوه التفسير ومنها ما يهتم بالسرد الأقوال في كل مسألة ومنها ما يهتم بالنحو والصرف ومنها ما يعني باللغة والأدب ومنها ما يعني بالتاريخ والسير والقصص ومنها ما يهتم بالمنطق والقواعد ومنها ما يهتم بالأحوال الرجال والجرح والتعديل إلى آخره. بالاحوال نہیں، باحوالی. پیچھے سے کوئی پڑھے گا؟ پڑھی. وهذا كله وإن كان في بعضه منافع وزيادة معلومات إلا أن المقصود الأعلى ومقاصد الشرعية العظمى الشريعة العظمى من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة دينه وشرعه ومعرفة وعده ووعيده وثوابه وعقابه وعبادته وطاعته وتعليم المسلمين أحكام دينهم ودعوة الخلق إلى الله. كل هذا فوق ذلك بكثير وأولى منه بل هو أجل مقصود وما بينهما. یہ جو اجل کا لفظ ہے نا، 3 طرح لکھا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے اجلو، ایک ہوتا ہے اجلی، اجل، اور ایک ہوتا ہے اجل. کیا معنی تینوں کا الگ الگ کوئی بتائے گا؟ اجل کا معنی موت. اجلو اجل مسمى ٹائم. اجل وہ موت والا ہی ہے، اجل ٹائم یا موت کا ٹائم. اور اجلی من اجل ذالک، اس وجہ سے. اور اجلو جلیل سے، لفظ جلالہ جیسے کہتے ہیں. بل هو اجل مقصود وما بينهما كما بين السماء والارض. ٹھیک ہے، گڈ. سب لوگ تھوڑی کوشش کریں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. کم فائدے کی بجائے زیادہ فائدہ حاصل کریں. چلیے آگے چلتے ہیں تاکہ میں مقصود تک پہنچ سکوں. ابھی تو مقدمہ چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد فاضت من كثير من أئمة العلم والدين في مختلف العصور علوم نافعة وكلمات جامعة ومسائل فريدة وقواعد محكمة وأصول نافعة مباركة إلا أنها منثورة في بطون الكتب مفرقة في الصحف مغمورة بعيدة عن متناول من يريد الانتفاع بها عند الحاجة إليها وهي غذاء لازم لكل إنسان لا يتم نعيمه وسروره وشفاءه إلا بمجموعها. یہ ویسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں
جی کون پڑھے گا؟ مائک دے دیجیے ادھر، ان کو دے دیجیے. وقد فاضت من كثير من أئمة العلم والدين في مختلف العصور علوم نافعة وكلمات جامعة ومسائل فريدة وقواعد محكمة وأصول نافعة مباركة، إلا أنها منثورة في بطون الكتب مفرقة في الصحف مغمورة بعيدة عن متناول من يريد الانتفاع بها عند الحاجة إليها، وهي غذاء لازم لكل إنسان لا يتم نعيمه وسروره وشفاءه إلا بمجموعها. گڈ، احسنتی، شاباش. یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی اور عربی کا کورس کیا ہوا ہے یا اسی پہ محنت کرتی ہیں؟ بس اسی پہ محنت کرتی ہیں، اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی کر سکتے ہیں. کوئی عربی بیک گراؤنڈ نہیں، کچھ نہیں، لیکن اگر ہم جتنا پڑھتے ہیں اس کو پورے ویک پہ ڈیوائڈ کر کے کچھ دفعہ ریپیٹ کر کے آ جائیں تو ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اور کچھ دنوں میں آپ کوئی اخبار اٹھائیں گے، کوئی نیوز پہ کوئی چیز اٹھائیں گے، آپ اس کو سمجھ پائیں گے. اور کتنا اچھا ہوگا نا کہ آپ لائبریری جائیں اور عربی کی کوئی کتاب نکالیں اور آپ کو سمجھ آنے لگے یہ کیا ہے. تو یہ اصل میں تو اس چیز کی کوشش ہے. لیکن میں کتنا بھی محنت سے پڑھاؤں، آپ جب تک خود نہیں محنت کریں گے بات نہیں بنے گی. تو گھر جا کے اس کو بھی ریوائز کیجیے. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں. وقد فاضت من کثیر من ائمۃ العلم. فاضا کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ نکلنا، یعنی فیضان ہونا. بہت سا فیضان ہوا ہے. من کثیر من ائمۃ العلم والدین، علم اور دین کے بہت سے ائمہ جو ہیں، بڑے بڑے اسکالر جو ہیں، ان سے بہت سی خیر پھوٹی. فی مختلف العصور، مختلف زمانوں میں. عصور کس کی جمع ہوگی؟ عصر. والعصر جیسے آتا ہے. کیا پھوٹ پڑے ہیں؟ علوم نافعہ. کیا معنی کریں گے؟ علوم نافعہ، فائدہ مند علم. وکلمات جامعہ، جامع کلمات. جامع کا مطلب بہت کمپریہنسو ورڈز کے ساتھ انہوں نے لکھی ہیں چیزیں. ومسائل فریدہ، مسائل فریدہ. فرید کس کو کہتے ہیں؟ منفرد. شاباش، ویری گڈ. فریدہ کا لفظ ہے نا فرد سے، اور فرد کس کو کہتے ہیں؟ اکیلے کو. تو منفرد اور فرید ایک ہی معنی میں. گڈ. وقواعد محکمہ، اور محکم پکے قواعد، اصول اور قواعد، قاعدے جیسے ہوتے ہیں، رولز. واصول نافعۃ مبارکہ، اصول اصل سے ہے، ایسے اصول جو نفع بھی دینے والے اور بہت بابرکت ہے، اس سے بہت ذہن کھلتا ہے، بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. الا انہا منثورۃ فی بطون الکتب، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ کتابوں کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، ایک جگہ اکٹھے نہیں ہیں. بہت قیمتی باتیں ہیں، بے شمار قسم کے اسکالرز نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ سب کچھ ایک جگہ نہیں ہے. تو ایک عام بندے کے لیے ان سب کو اکٹھا کرنا، ڈھونڈنا اور پڑھنا، اس کے لیے زندگیاں چاہیے. اور اب آپ دیکھیں کہ ہم سب کے اندر تو اتنا حوصلہ ہی نہیں رہا کہ ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھیں اور ان میں سے وہ جیمز جو ہیں وہ چنیں. ہم قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں رکھتے تو اسکالرز کی کتابیں کہاں سے عربی میں پڑھیں گے. مفرقۃ فی الصحف، صحف صحیفہ کی جمع ہوتی ہے. مفرقۃ بکھرے ہوئے. مغمورۃ، مغمور کس سے ہے؟ روٹ بتائیے. غین میم را، غمرہ. قرآن میں بھی لفظ آتا ہے. شاباش. ایسا گہرا پانی جس کی تہ نظر نہ آئے، یعنی نیچے تک گہرائی، گہرائی کے معنوں میں. مغمورۃ، گہرے. بعیدۃ، بہت دور. عن متناول من یرید الانتفاع بها، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ وہ اتنی ڈیپتھ میں پڑے ہیں کہ وہاں تک جا کے ان کو لے کے آنا بھی مشکل ہے. اب مثال کے طور پر جیسے اس دن کلاس میں بھی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ حدیث ڈھونڈ کے لائیں. تو اب حدیث ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لائبریری میں جانا پڑے گا، پھر آپ کو ایک کتاب اٹھانی ہوگی، پھر اس کا انڈیکس دیکھیں گے، پھر اس کا چیپٹر نکالیں گے، پھر چیپٹر سے حدیثیں ڈھونڈیں گے. اگر ایک آیت بھی ڈھونڈنی ہو تو آپ دیکھو کتنے بازو کون سی صورت میں، پھر صورت پڑھتے جائیں گے. پھر کرتے کرتے سب سے زیادہ ٹائم پڑھنے میں جو لگتا ہے نا وہ ریسرچ میں لگتا ہے، چیزیں ڈھونڈنے میں. آپ میں سے کسی نے ریسرچ کی ہے؟ شاباش، گڈ. اپنا ایکسپیرینس بتائیے کتنا ٹائم لگتا ہے. اصل میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتی ہوں کتنا ٹائم لگتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ اپنا تعارف کرائیے. پہلے سوشیالوجی میں ماسٹرز کیا تھا آپ نے؟ اے لیولز کیا. گڈ. ایک اسائنمنٹ کے لیے 6 گھنٹے مجھے لگتے تھے پوری ریسرچ کرنے میں، اور پھر اس کو 3 گھنٹے لگتے تھے اس کو اکٹھا کرنے میں اور آنسر لکھنے میں. صرف 25 مارکس آنسر. 6 گھنٹے بہت کم ہے.
استاذہ میں نے ماسٹرز کا جو تھیسس لکھا تھا اپنا، کیا سبجیکٹ تھا؟ انگلش لٹریچر. اوکے. تو اس میں ٹاپک کے حساب سے جب اسکالرز جس چیز کا ویو لینا تھا اس سے ریلیٹڈ جن کی تھیریز تھی ان کو پڑھنے میں، مطلب ان کی ایک پوری بک ہوتی تھی اور اس میں شاید ایک لائن ہوتی تھی جو مجھے چاہیے ہوتی تھی، اور وہ پوری بک پڑھ پڑھ کے، اور وہ بھی انٹرنیٹ سے. کمپیوٹر کے سامنے ایک تو بیٹھ کے پڑھنا بہت ہی مشکل لگتا ہے. بالکل. تو مطلب ایک لائن کے لیے ایک ایک بک کو پورا دیکھنا پڑتا تھا. ویری رائٹ. آپ بتائیے آپ نے کیا ریسرچ کی ہوئی ہے؟ باٹنی میں ایم فل کیا ہوا ہے. اوکے. کیا لکھا تھا آپ نے؟ میں نے بایو ڈیزل بنایا تھا LG سے، جس کو کائی نہیں کہتے. تو دوران ریسرچ پاکستان میں تو بہت بن سکتا ہے. ایک ایک سٹیپ کے لیے ساری رات ریسرچ پیپرز کھول کھول کر، لیکن پھر بھی آنسر نہیں ملتا. یس. اتنا سا آنسر ہے، اتنے ریسرچ پیپرز پڑھ پڑھ کے لوگوں نے اتنا کام کیا، پڑھ پڑھ کے مہارت بھی پڑھ پڑھ کے ہی آتی ہے. السلام علیکم. ایم فل کری ہوں بایو انفارمیٹکس میں. ابھی میرا ریسرچ پروجیکٹ چل رہا ہے، سبمٹ نہیں ہوا. تو اس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مطلب اتنی محنت لگتی ہے. 8 مہینے مسلسل میں پوری رات نہیں سوئی، مطلب فجر پڑھ کے میں سوتی رہی ہوں. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے، اکثر یہ مشکل بھی پیش آتی ہے کہ جیسے اگر آپ کو کوئی پیپر چاہیے ہوتا ہے وہ پرچیزیبل ہوتا ہے اور آپ ان کو میل کرتے رہے، ان سے مانگتے رہے، وہ نہیں دیتے. اور یہ چیز اتنی مشکل ہوتی ہے نا کہ ایک چیز آپ کو چاہیے ہے اور آپ کی ضرورت ہے، وقتی ضرورت ہے، لیکن وہ آپ کو ملتی نہیں ہے. میرا نام منیبہ حسن ہے. میں نے MBA کیا ہوا ہے. تو MBA میں ہمیں پروجیکٹس ملا کرتے تھے کہ کوئی ٹاپک دے دیا جاتا تھا اور آرگنائزیشن میں جا کے جو بزنسز کے پریکٹیکل وہ جو ہو رہا ہوتا تھا اس میں سے کرنا ہوتا تھا. تو بکس میں جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ پریکٹیکلی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور اتنے لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا اور بہت سے لوگوں کو، کیونکہ وہ اتنا پڑھ چکے ہوتے تو انہیں کتابی باتیں بھول جاتی ہیں. ہم پڑھے ہوتے ہیں اور ہم جو ان سے باتیں پوچھتے تھے وہ ملتی نہیں تھیں. اور اتنے لوگوں کے پاس ریسرچ کر کے پوچھ کے سمجھا کے اور پھر بکس اور ریفرنسز دے کے اتنی باتیں اکٹھی ہو جاتی تھیں کہ اس میں سے جو جامع بات ہے وہ نکالنا وہ ایک الگ اسٹیپ ہے اس کا. السلام علیکم استاذہ. IT میں کیا ہے ماسٹرز، اور ہم نے ایجنٹ سسٹمز پہ کرنا تھا ریسرچ، اور صرف کیس تیار کرنے کے لیے صرف یعنی اس میں 3 سے 4 مہینے لگے ہمیں، صرف یہ ڈھونڈنے کے کہیں اس پہ پہلے کام تو نہیں ہو چکا. تو وہ اتنی راتیں، اور اس وقت جو لوگ ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے نا، میں سوچتی تھی ان کی زندگی کتنی آسان ہے، ان کو کوئی غم ہی نہیں ہے. اور لگتا تھا ماسٹرز نہیں ہو سکتا، اور اتنی پریشانی ہوتی تھی کیونکہ وہ بہت مشکل تھا. ساری رات بیٹھ کے پیپرز کھنگال رہے ہیں اور پھر وہ ملتی بھی نہیں تھی چیزیں. اسکول میں جاب کرتی تھی تو انہوں نے مجھے ایک پروجیکٹ دیا کہ آپ نے جو ہے کلاس 1 سے لے کے کلاس 8 تک کی بکس جو ہیں ان کو ریوائز کر کے اس کے ساتھ ان کی ایکسرسائزز بنانی ہے. جب میں نے بکس دیکھی تو میں نے کہا اٹس ٹو ایزی ہے، تو 1 2 3 کی بکس ہیں، ان میں کیا مسئلہ ہے؟ صرف ایک حدیث کی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے استاذہ پورا سال ہو گیا. میں نے صرف 3 بکس ابھی پرنٹ ہوئی ہیں، کیونکہ ہر لائن میں کہیں اگر کوئی ڈیفینیشن لکھی ہے تو اس کی اوتھینٹسٹی بتانی ہوتی تھی. اور میں اتنی کتابیں رکھتی تھی اور کبھی بار میں بیٹھ کے سوچتی تھی کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ جتنی 1 2 3 میں ہم بچوں کو کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یونیورسٹی میں استاد ایک حدیث ایک دفعہ استاد نے ہمیں دی اور اس میں تھوڑا سا ضعف تھا. استاد نے کہا کہ اس کو آپ ڈھونڈیں. ہم نے کہا اچھا ایک حدیث ڈھونڈیں گے، مل جائے گی. ہم نے کوئی 50 کے قریب بکس ڈھونڈی، لیکن اس حدیث کا ضعف جا کے 51 بک میں ملا. تو اس وقت پتا چلا کہ ریسرچ واقعی بہت ٹف کام ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ سب کو سمجھ آ گئی، کیونکہ میں نے ان لوگوں سے جو تجربہ کیا ان سے اس لیے بلوایا تاکہ باقی لوگ تیار رہیں، یا جو کچھ ان کو مل جائے اس کتاب میں سے بغیر یہ سارے مرحلے طے کیے تو وہ اس کی قدر کر سکیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہیرے جواہرات ہیں ان کتابوں میں علم کے، لیکن ان تک پہنچنا ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں، اور ایک عام طالب علم کے بس کی بات بھی نہیں. ایسے ہی طالب علم کے لیے مچھلیاں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں اور چیونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں اور ساری مخلوق ان کے لیے اور فرشتے پر بچھا رہے ہیں. ایسے ہی یہ اتنی تکلیفیں جب اٹھاتے ہیں تو پھر ہی اتنا اعزاز ملتا ہے اللہ کے ہاں بھی، خالصتاً اگر اس کے لیے ہو رہا ہو. ٹھیک. اور پھر ایک کتاب جو لکھ جاتا ہے بندہ، وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہتا ہے اور وہ کتاب ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا کام لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی تکلیف ہوتی ہے نا، وہ کوئی انسان اس کو ایویلیویٹ کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف اللہ جانتا ہے اور وہی اس کا صحیح ریوارڈ دے سکتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا کچھ بکھرا ہوا کتابوں میں کہ وہ اکٹھا کرنا اور ان سب سے فائدہ اٹھانا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے متناول من یرید الانتفاع بها عند الحاجۃ الیہا وَهِيَ غِذَاءٌ لَازِمٌ لِكُلِّ انسان. کیا مطلب ہے؟ لازمی غذا ہے، لازم ضرورت ہے ہر انسان کے لیے.
ہماری باڈی کو لازمی غذا کون سی ہے اس کے لیے، ہمارے جسم کے لیے؟ پانی اور آکسیجن، اور کون سی چیز نہ کھائیں تو انسان بیمار ہو سکتا ہے، وہ لازمی غذا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس چیز کی ڈیفیشنسی سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں، جو آپ کی فوڈ میں نہیں ہوتی، تو پھر آپ کو ایکسٹرا سپلیمنٹ لینے پڑتے ہیں، ورنہ آپ بیمار ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح کچھ علوم ایسے ہیں اگر آپ ان کو حاصل نہیں کریں گے تو آپ کا دل مریض ہوگا. 3 طرح کے دل ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے قلب سلیم، ایک ہوتا ہے قلب مریض، اور ایک ہوتا ہے قلب میت. ایک مردہ دل، ایک مریض دل، اور ایک صحت مند دل. عام زندگی میں بھی فزیکلی بھی دل کی یہی 3 حالتیں. صحت مند دل جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے سارا جسم صحت مند رہتا ہے. دل بیمار ہو، ہارٹ پرابلم ہو، تو انسان چاہے دیکھنے میں کتنا ہی ٹھیک ٹھاک ہو، وہ صحت مند نہیں. اور ڈیڈ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد بندہ ہی مر جاتا ہے. ایمانی حالت بھی اسی طرح ہوتی. تو اگر کچھ علوم ایسے ہیں اور ان کے کچھ فوائد ایسے ہیں، کچھ انگریڈینٹس ایسے ہیں، کچھ وٹامنز ایسے ہیں کہ جو اگر آپ کے ایمان میں شامل نہیں، وہ علم آپ کو پتہ نہیں، تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان بیمار ہوگا، ناقص ہوگا. اس کی وجہ سے آپ کا قلب بھی بیمار ہوگا. اور اگر قلب بیمار ہو تو وہ کس کا بیمار ہوتا ہے؟ منافق کا. پھر منافقت نہیں جاتی، پھر انسان کے اعمال اور اخلاق درست نہیں ہوتے، پھر اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اس کے دل اور زبان میں فرق ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو اسینشل آئلز ہیں آپ کی باڈی میں وہ کم ہیں، جن کی آپ کو ضرورت ہے جسم کو فنکشن کرنے کے لیے. ٹھیک. لا یتم نعیمہ وسرورہ وشفاءہ الا بمجموعہا. تو انسان کو تمام ہی نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی اس کی نعمت، اس کا سرور، اس کی شفا، مگر ان سب کے مجموعے سے. جب وہ اکٹھے ہوں گے تو آپ صحت مند ہوں گے. وقد یسر اللہ لنا بمنہ وکرمہ التقاط هذه الثمار اليانعة وجمع هذه الجواهر النفيسة وجلب هذه الحلي الثمينة من خزائن العلماء الربانيين وأهل التقوى والصلاح الذين قالوا وفعلوا ووصفوا واتصفوا وجاهدوا وصبروا. کون پڑھے گا؟ وقد يسر الله لنا بمنه وكرمه التقاط هذه الثمار اليانعة. ثمار اليانعة، ثمار اليانعة جی مفعول ہے نا، جن کو پکڑا ہم نے. هذه الثمار اليانعة وجمع هذه الجواهر النفيسة وجلب هذه الحلي الثمينة. یا کی وجہ سے، زیر کی وجہ سے یہاں زیر آئے گی، لیکن آگے پھر حلی الثمینة. حلی الثمينة من خزائن العلماء الربانيين وأهل التقوى والصلاح الذين قالوا وفعلوا ووصفوا واتصفوا وجاهدوا وصبروا. جید، احسن دی. وقد یسر اللہ لنا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے آسان کر دیا. بمنہ وکرمہ، کیا مطلب؟ من احسان اور کرم فضل. التقاط، التقاط ہوتا ہے چننا، اٹھانا. لقطہ اسی سے ہے، گری پڑی چیز کو اٹھانا. التقاط هذه الثمار اليانعة. ثمار کس سے ہوگا؟ ثمر سے. ثمر کس کو کہتے ہیں؟ پھل. الثمار اليانعة، یانعہ کس کو کہتے ہیں؟ پکے ہوئے. پکے ہوئے پھلوں کو چننا اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا. یہ اللہ کا بڑا فضل، بہت احسان، بہت کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس چیز کو آسان کر دیا کہ علماء نے جو پھل لگائے ہم جا کے ان کو چن لیں. وجمع هذه الجواهر النفيسة، اور جمع کرنا، کلیکٹ کرنا. هذه الجواهر، جوہر کس کو کہتے ہیں؟ جوہر، موتی، ہیرے. النفیسة، نفیس، خوبصورت. وجلب، اور لے آنا. جلب ہوتا کھینچنا. هذه الحلی الثمینة، حلی کہتے ہیں زیورات. افمن ينشأ في الحلیة، تو حلی اسی سے. الثمینة، قیمتی، پریشیس. اس کو لے آنا، اس کو اکٹھا کر لینا، اس کو آسان کر دیا. کہاں سے ہم نے یہ اکٹھا کیا سب کچھ؟ من خزائن، خزانوں سے. العلماء الربانیین، من خزائن العلماء الربانیین، ربانی علماء کے خزانوں سے. ربانی عالم کون ہوتا ہے؟ ربانی، رب والا، جو لوگوں کو رب سے جوڑے اور خود بھی رب کا بندہ بنا ہوا ہو. وَأَهْلَ التَّقْوَى وَالصَّلَاحِ،
اور تقوی اور صلاح، یعنی جن کے اندر نیکی، صلاح کہتے ہیں نیکی کو، نیکی، خیر، بھلائی جو اس کے اہل ہیں، یعنی جن کے اندر واقعی تقوی اور صلاح ہے. کون ہے وہ؟ علماء ربانیین الذین قالوا وفعلوا، جنہوں نے قالوا وفعلوا، جو کہا وہ کیا، کہا بھی اور کیا بھی، صرف قالوا نہیں کیا. منافقین کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں نا وہ نفاق والی آیات، قالوا قول بہت ہے ان کا لیکن عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَوَصَفُوا وَاتصَفُوا، وصفوا بیان کیا، وصف بیان کیا، یعنی بیان کیا چیزوں کو، وَاتصَفُوا خود اپنے اوپر وہ وصف لے آئے، ان اوصاف سے خود کو مزین کیا. اب دیکھیے روٹ ایک ہی ہے لیکن دو باب ہے نا، وصفوا وَاتصَفُوا، یعنی لوگوں کو بھی سکھایا اور خود بھی اس کا اپنے اوپر بھی لائے. وَجَاهَدُوا، کیا مانا؟ بولی آپ ذہن استعمال، کوشش کی. اچھا جہدو کیوں نہیں؟ جاہدو، وائے فاعل یفاعل مفاعل باب، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ باہم کے علاوہ مبالغہ کے لیے آتا ہے نا. جیسے باب افعال میں سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ مبالغہ. بعض اوقات باب مزید کا جو ہوتا ہے معنی ثلاثی والا ہی دے رہا ہوتا ہے، مجرد کا دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر مبالغہ شدت آ جاتی. ٹھیک ہے. جاہدو کا کیا؟ جہاد کا لفظ اسی سے. کیا معنی؟ اٹ موسٹ اسٹرگل، بہت بڑے پیمانے پہ اسٹرگل. جاہدو وہ صبروا، اور صبر کیا، کیونکہ صبر کے بغیر یہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اور کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو کسی کو اس پیراگراف میں؟ ہاں پوچھیے. اچھا اہل التقوی کیوں پڑھا؟ یہ پیچھے جا رہی ہے نا، واو پیچھے. من خزائن العلماء، علماء کی صفت ہے نا، العلماء اہل التقوی. ٹھیک ہے رائٹ. اگر اس کو الگ سے پڑھیں گے تو اہل التقوی پڑھیں گے، لیکن یہاں اہل التقوی پڑھیں. چلیے آگے چلتے ہیں. علماء ابرار یسیرون مع الحق این سارت رکائبہ، کل منہم یستنیر بالکتاب والسنۃ وَيَعْمَلُ بِالْحَقِّ وَيَدْعُو إِلَيْهِ لِيَرَى النَّاسُ الدِّينَ سَهْلًا مُيَسَّرًا نَقِيًّا صَافِيًا لَمْ تُقَدِّرْهُ آراءُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ لَمْ تُقَدِّرْهُ آراءُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ وَلَمْ تُحَرِّفْهُ أَيْدِي أَهْلِ السُّوءِ وَالنِّفَاقِ. کون پڑھے گا؟ علماء ابرار یسیرون، احسنتی، پڑھو. یسیرون مع الحق این سارت رکائبہ، کل منہم رکائبہ کل منہم یستنیر بالکتاب والسنہ ویعمل بالحق ویدعو الیہ لیری الناس الدین سہلا میسرا نقیا صافیا لم تقدرہ آراء اہل البدع والاہواء ولم تحرفہ ایدی اہل السوء والنفاق. احسنتی. اب ترجمہ کرتے ہیں. علماء ابرار، ابرار کس سے ہے؟ بر سے. یا بر، بر نیکی ہوتی ہے اور بر تقی ہوتا ہے جس کی جمع یہ ابرار. ٹھیک ہے، نیک. قرآن مجید سے دلیل لائیے. بر بوالدیہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، کیا معنی ہے اس کا؟ والدین سے نیکی کرنے والا. تو ابرار ہوتا ہے، اسی کی جمع ہے، نام ہے. یسیرون مع الحق، حق کے ساتھ چلتے ہیں. نیک علماء جو ہوتے ہیں وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. این سارت، جہاں بھی چلتا جائے، رکائبہ اس کی سواریاں. حق جہاں جاتا ہے وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. وہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ جہاں ہوتا ہے اس کے پیچھے 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 جاتے ہیں. کل منہم، ان میں سے ہر ایک، نیک عالم میں سے ہر نیک عالم، یستنیر، نور حاصل کرتا ہے، روشنی لیتا ہے، بالکتاب والسنت، کتاب و سنت سے. وَيَعْمَلُ بِالْحَقِّ، اور وہ عمل کرتا ہے حق کے ساتھ، یعنی اس کو لے بھی لیتا ہے اور پھر عمل بھی کرتا ہے. وَيَدْعُو إِلَيْهِ، اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. کیوں؟ لِيَرَى النَّاسُ، تاکہ لوگ دیکھ سکیں. کیا دیکھ سکیں؟ الدین، دین کو. کیسا؟ سہلا میسرا، آسان. میسر جو سب کو میسر ہو، یعنی جس پہ چلنا آسان ہو. تو ایسا اسکالر جو ہوتا ہے
پہلے تو وہ خود حق تلاش کرتا ہے، پھر وہ اس کے مطابق لوگوں کو حق کی دعوت دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی دین آسان لگے اور قابل عمل لگے. ٹھیک، نقیًا صافیًا، نقی کلیئر، کرسٹل کلیئر، صاف ستھرا، صافی اور نقی. صافی کوئی دوائی بھی ہے نا، کیا کرتی ہے؟ لم تقدرہ آراء اہل البدع والاہواء، نہ میلا کیا ہو اس علم کو آراء نے. آراء کا مطلب اوپینینز، کس کے؟ اہل البدع، بدعتیوں کے یا بدعت والوں کے آراء نے، ان کے اپنے پرسنل اوپینین. والاہواء، اور خواہشات. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بدعتیں کرنے والے جو دین کے نام پہ غلط کام کرتے، اور ایک ہوتے ہیں دین سے باہر جو اپنی خواہشات پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں ہی دین کو برباد کر دیتے ہیں. ولم تحرفہ، اور نہ تحریف کی ہو اس میں ایدی اہل السوء، برائی والوں کے ہاتھوں نے. یعنی اس میں کوئی تحریف، لکھنے والے یعنی جو کاتب ہیں، جیسے علماء بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتا، تحریف کرتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں، تو اس میں تحریف کر کے پھر اس کو پیش کرتے ہیں. والنفاق، اور منافق، یعنی کہ جن علماء کے اندر نفاق ہوتا ہے اور ان کے اندر ان کی نیتیں خراب ہیں، یا ان کے اندر بدعت یا اپنی خواہشات کی طرف جانے کا میلان ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دین کا نقشہ بگاڑ دیتے ہیں، دین کے اندر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ لوگوں کو اصل دین نہیں ملتا، صاف ستھرا دین نہیں ملتا. اگلا پیراگراف اب غور سے سنیے اور پھر اس طرح ہی پڑھیے. رائٹ، علماء اتقیاء. اچھا ایک یاد رکھیے کہ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے، تنوین کے ساتھ بھی اور تنوین کے بغیر بھی، دونوں طرح ہی آتا ہے. آپ یوں بھی پڑھ سکتے علماء اتقیاء. ٹھیک ہے، علماء اتقیاء لکل منہم مواعظ وکلمات جامعۃ نافعۃ قطفنا من ازہارہم وجمعنا من ثمارہم واقتبسنا من انوارہم وزینا الکتاب بما اصطادہ الذہن من جواہر کلامہم وما وعاہ القلب من الفاظہم فعلیہم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ما تعاقب اللیل والنہار. فردوس. علماء اتقیاء لکل منہم مواعظ لكل منهم مواعظ وكلمات جامعة نافعة قطفنا من أزهارهم وجمعنا من ثمارهم واقتبسنا من أنوارهم وزينا الكتاب بما اصطاده الذهن من جواهر كلامهم وما وعاه القلب من ألفاظهم فعليهم رحمة الله وبركاته ما تعاقب الليل والنهار. علماء اتقیاء، متقی علماء، اللہ سے ڈرنے والے. لکل منہم مواعظ، ان میں سے ہر ایک کی کچھ نصیحتیں ہیں. وکلمات جامعۃ، جامع کلمات ہیں. نافعۃ، بہت فائدہ مند، ان کی کوٹیشنز ہیں، ان کے الفاظ ہیں. قطفنا من ازہارہم، ہم نے ان کے پھولوں میں سے چنے. قطف الزہر ہوتا ہے فلاور پک کرنا، یعنی ان کا جو علم تھا اس میں سے جو پھول لگے ہوئے تھے ان کو ہم نے پک کیا، ہم ان کے فلاورز پک کر کے لائے. اب دیکھیے کہ ایک پوری ٹری میں سے جو فلاور ہوتا ہے سب سے خوبصورت اور بہترین حصہ ہوتا ہے، یا اس کا فروٹ جو ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی کی جو کوششیں تھی اس میں جو ان کی پوری حکمتوں کے جو فلاورز تھے وہ ہم لے کر آئے اس کتاب میں ڈالنے کے لیے، ان کو ہم نے اکٹھا کیا. وجمعنا من ثمارہم، اور ان کے پھلوں کو اکٹھا کیا، جو ان کے پھل تھے یا پھول تھے، کیونکہ سب درختوں کے ساتھ پھل نہیں لگتے، کچھ کے پھول ہوتے ہیں اور کچھ کے پھل، تو دونوں ہی چیزیں لی ہم نے، کسی کے پھل کسی کے پھول. واقتبسنا من انوارہم، اقتباس کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں کہاں آیا ہے نقتبس من نور؟ سورۃ الحدید. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ آپ بیٹھو تو میں ذرا آگ لے کر آتا. اقتباس، کسی آگ سے ایک چنگاری لے کے آنا کہ اور بھی آگ جلا سکے. تو یعنی کہ انہوں نے جو روشنی کی اس میں سے تھوڑا سا ہم بھی لے آئے، ہم نے فائدہ اٹھایا. وزینا الکتاب، اور ہم نے اس کتاب کو خوبصورت بنایا ہے، سجایا ہے. کس کتاب کو؟ موسوعۃ فقہ القلوب، اس کتاب کو. بما اصطادہ، ساتھ اس چیز کے جو شکار کی ہے. قرآن میں یہ لفظ کہاں ہے؟ فاصطادوا، شابش. الذہن، ذہن نے جو شکار کیا ہے. اب وہ کہہ رہی تھی نا پورا پیپر پڑھ کے پوری کتاب، اور پھر اس میں سے وہ شکار کرتے، بس ایک چھوٹی سی چیز نکال کے لاتے، اور وہ ذہن کرتا ہے شکار. اس وقت وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز پک کرنی.
ریسرچ اسی چیز کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. من جواہر کلامہم، ان کے کلام میں سے جو ہیرے تھے وہ ہم لے آئے ہیں شکار کر کے. وما وعاہ القلب، اور جس کو دل نے اکٹھا کیا. وعاہ یہ بھی قرآن میں لفظ آیا. کہاں آیا؟ وتعیہ اذن واعیہ. وعاء الملک، ملک کا پیالہ جو تھا جس میں اکٹھی کی جاتی تھی. وتعیہ اذن واعیہ، وعاء ہوتا اکٹھا کر. وعاہ القلب، دل نے اس کو اکٹھا کیا. من الفاظہم، ان کے الفاظ میں سے. فعلیہم رحمت اللہ، ان پر ہو کیا؟ اللہ کی رحمت. وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں. کب تک؟ ما تعاقب اللیل والنہار. تعاقب ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا. جب تک دن رات ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، یعنی جب تک دن رات کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، رہتی دنیا تک اللہ ان پر رحمتیں کرے. اب ان پہ رحمتوں کی دعائیں ہو رہی ہیں، ہم سب بھی آمین کہہ رہے ہیں. ان تو قبر میں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا کوئی، ان کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کون کون دعائیں کر رہے ہیں. تو دیکھیے کہ جب کوئی انسان انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو چھوٹی سی بھی کنٹریبیوشن ہو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن کسی بھی درخت پہ پھل آنے تک ایک لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. ہم لوگ اتنا صبر نہیں کرتے، جلدی سے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں فوری نتائج نکلے، اتنے دن ہو گئے پڑھتے، ابھی ہم نے کچھ کیا نہیں، چلو چھوڑو پڑھائی کچھ کریں. ایسے کام نہیں چلتا. تو کبھی بھی آپ چاہیں نا کہ آپ کو پھل لگے تو پھر کیا کریں؟ سب سے پہلے تو مٹی میں ملے. کوئی بیج مٹی میں جائے بغیر پھلتا پھولتا نہیں. طالب علم چاہے وہ کسی کنگ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، خود بھی کنگ کیوں نہ ہو، وہ ٹاپ موسٹ دنیا کا بندہ کیوں نہ ہو، جب تک وہ طالب علم نہیں بنے گا، وہ مٹی میں نہیں ملے گا، وہ عاجزی اختیار نہیں کرے گا، وہ سیکھ نہیں سکے گا. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے میرا سٹیٹس دیا جائے اور پھر میں آپ سے سیکھوں گا، پھر جاہل ہی رہیں گے آپ. ٹھیک ہے. لینے والا جو برتن ہوتا ہے نا وہ نیچے ہوتا ہے، کبھی آپ الٹے سے نہیں ڈال سکتے. تو جب آپ نے لینا تو آپ کو جھکنا ہی پڑے گا، چاہے آپ مال میں بہتر ہو، عقل میں بہتر ہو، کچھ بھی. لیکن جب آپ کے برتن میں آ جائے گا تو جتنا آپ کا برتن ہوگا نا اتنا ہی وہ بھرے گا، اور جیسی آپ کی زمین ہوگی اور جیسا آپ بیج ہوں گے پھر اس کے مطابق اس میں سے پھل پھول نکلیں گے. لیکن وہ وقت آپ کو انتظار کرنا ہی پڑے گا اس پھل کے آنے تک. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے علم کی دنیا میں. لیکن ہم صبر نہیں کرتے اور تھوڑا سا سیکھ کے بس کہتے ہیں بس پیٹ بھر گیا کافی ہے، آگے نہیں بڑھتے. تو یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی لوگ مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ کہیں. ٹھیک ہے نا، دعائیں ملیں آپ کو. آگے چلتے ہیں. وقد حرصنا على التقاط جواهر الفقه الأكبر المنثورة واستخراج القول الأهدى سبيلا والأقوم قيلا بدلا من عرض الأقوال التي يغشى بها العوام وتفتن الخاص والعام ويدل بها ضعفة القول والأفهام. کون پڑھے گا؟ أكبر المنثورة واستخراج القول الأهدى سبيلا والأقوم قيلا بدلا من عرض الأقوال التي يغشى بها العوام وتفتن الخاص والعوام ويضل بها ضعفة العقول والأفهام. وقد حرصنا یعنی ہمیں حرص ہوئی، ہمیں لالچ ہوئی کس چیز کی؟ علی التقاط جواہر الفقه الأكبر المنثورة، کہ ہم اٹھائیں، لیں، چنیں جواہر، جوہر یعنی ہیرے، جواہرات، الفقہ الاکبر بڑی فقہ، بڑی سمجھ کی چیز. کوئی خاص فقہ کا سبجیکٹ نہیں ہے، یعنی سب سے بڑی سمجھ جس چیز کے بارے میں ہونی چاہیے، یعنی کہ اللہ کی معرفت اور جس کے بارے میں کتاب ہے. المنثورہ، منثورہ کا لفظ کس سے ہے؟ نثر سے. نثر کیا ہوتی ہے؟ کس کا اپوزٹ ہوتا ہے؟ نظم کا. ٹھیک ہے. نظم ہوتی ہے منظم، ڈسپلن میں کلام، اور نثر کیا ہوتی ہے؟ بکھرا ہوا. ٹھیک ہے، اسکیٹرڈ. جیسے ہم عام لکھتے ہیں تو یہ نثر ہوتی ہے نا، اور جب شعر ایک خاص وزن کے مطابق لکھتے ہیں تو یہ نظم اور نثر اس طرح ہے. یعنی وہ فقہ جو پھیلی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی، کوئی اس کتاب میں کوئی ادھر کوئی ادھر. واستخراج القول الاہدی، اور نکالنا، تخریج کرنا. القول الاہدی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، سب سے زیادہ درست قول، یعنی بہت سے اقوال اکٹھے کر کے پھر ان میں سے بھی جو سب سے صحیح چیز تھی اس کو نکالنا. السبیلا راستے کے اعتبار سے، والاقوم قیلا اور سب سے زیادہ درست بات کے اعتبار سے. قرآن مجید میں لفظ اقوم آیا کہاں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے زیادہ درست. بدلا بجائے، بدلے.
انسٹیڈ آف من عرض الاقوال ان اقوال کے پیش کرنے کے التی وہ جو یغشا ڈھانپ لیا جاتا ہے بہا ان کے ذریعے العوام عوام کو، یعنی جھوٹی موٹی باتیں اور کہانیاں سنا کے قصے جو عوام واہ واہ سر دھن رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں ہم نے لیا. کبھی آپ کو اتفاق ہوا کوئی ایسا لیکچر سننے کا جس میں اوٹ پٹانگ باتیں اور لوگ سر دھن رہے ہوں اور واہ 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 سبحان اللہ کر رہے ہوں، چاہے سمجھ آئی ہو یا نہ آئی ہو، یا پھر جھوٹی کہانیاں من گھڑت موضوعات؟ کہتے ان سے بچ کے، ان کو چھوڑ کے. وَتُفْتَنُ الْخَاصُ وَالْعَامُ اور اس میں فتنے میں پڑ جاتے ہیں خاص اور عام سبھی ان جھوٹی چیزوں کی وجہ سے. وَيُدَلُّ بِهَا دَعَفَةُ الْعُقُولِ اور گمراہ کر دیے جاتے ہیں ان اقوال کے ذریعے کون؟ کم عقل لوگ جن کو کوئی سمجھ نہیں، والافہام اور جن کی سمجھ کم ہے، جن کو خود کچھ عقل سمجھ نہیں، اس کے ذریعے پھر کیا ہوتا ہے وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں، سیدھے رستے سے ہٹ جاتے ہیں. چلیے الی جانب ما فی سردها وعرضها من الاطالة واضاعة الزمان واتعاب الفکر والید واللسان وفتح باب المراء والجدل وتذکیة اوار الفرقة والخلاف وتسویق الآراء الشاذة التي مزقت الأمة وجمعت بين التخلیط والتخبیط وركوب دابة العصبية والهوى. إلى جانب ما في سردها وعرضها من الإطالة وإضاعة الزمان وإتعاب الفكر واليد واللسان وفتح باب المراء والجدل وتذكية أوار الفرقة والخلاف وتسويق الآراء الشاذة التي مزقت الأمة وجمعت بين التخليط والتخبيط وركوب دابة العصبية والهوى. الى جانب، جانب ہوتا سائڈ، اس جانب ما فی سردہا جس کے چلانے میں یعنی جس کو لانے میں، وہ اردہا اور اس کے پیش کرنے میں، من الاطالتی طوالت یعنی ہم نے طوالت اور بہت زیادہ لمبی باتیں کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچایا ہے. ہوتا کیا ہے کہ عام باتیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کتنا مختصر ہوتا تھا، کتنے چند الفاظ ہوتے تھے، کتنے جامع ہوتے تھے اور حکمت سے بھرے، اور کوئی لفظ فالتو نہیں ہوتا تھا. بہترین کلام کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ما قل و دل، جس میں کم الفاظ ہوں اور جو دلیل کے ساتھ ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو اس میں جو بیکار ہیں، جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا. اور اس کی بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، چاہے لکھنا ہو چاہے بولنا ہو، یعنی صحیح ٹو دا پوائنٹ ضروری بات کرنے کی بھی مہارت حاصل کرنی پڑتی. اب کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کلام کو طویل کرنے سے ہم بچے ہیں. ٹھیک، وہ اضاعت الزمانی، اضاعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضائع کرنا. الزمانی وقت ضائع کرنے سے. وہ اتعاب الفکر، اتعاب کس کو کہتے؟ تعب، تھکنا، ذہن کو تھکانے والی چیزوں سے. والید، ہاتھ کو. ہاتھ کب تھکتا ہے؟ لکھ لکھ کے. کسی اور چیز سے ہاتھ نہیں تھکتے جتنا لکھنے سے تھکتے ہیں. ٹائپنگ بھی ایک لکھنے کی قسم ہوتی، تو بعض لوگ باقاعدہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ ان کے مسلس خراب ہو جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں، اور اس کا علاج بھی کم ہی ہوتا ہے پھر. یعنی اتنا لکھتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں، سرٹن اینگل پہ اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مجھے خود یاد ہے جب پی ایچ ڈی کے بعد میں دیکھتی تھی تو میری یہ جو 2 انگلیاں تھیں نا، یہ ادھر سے اتنی پتلی ہو گئی تھی کہ جیسے کسی نے چپکا دیا ان کو نا، قلم پکڑ پکڑ کے لکھ لکھ کے. یہ جو پور ہے نا، یہ بالکل یوں چپک سے جاتے ہیں، تو ہاتھ تھک جاتے ہیں. تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا لکھتے لکھتے آپ یوں رکھ چھوڑ کے تو پھر آپ یوں کرنے لگتے ہیں کہ ہاتھ تھک گیا. تو وہ کیوں تھکتے ہیں؟ جب فالتو فضول باتیں بہت لکھتے ہیں نا، بہت لمبی باتیں لکھتے ہیں. جو لوگ پیپر خوب بھرتے ہیں ان استادوں یا ایگزامینرز کے لیے جو تول کے نمبر دیتے ہیں، تو اس میں پھر ہاتھ بھی تھکتے ہیں اور زبان بھی تھکتی ہے. تو کہتے ہیں ہم نے ان سب باتوں سے پرہیز کیا. وہ فتح اور کھولنے سے، باب المرائی، مرا کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑا. مرا بھی ہوتا ہے، مرا بھی ہوتا ہے، شک اور جھگڑا اس میں ڈالنے سے. والجدل، جدل کس کو کہتے ہیں؟ جنگ و جدل کو. ٹھیک ہے، جنگ و جدل کا دروازہ کھولنے سے بھی ہم نے پرہیز کیا. وہ تذکیتی، تذکیہ چمکانا، پاک کرنا. اوار الفرقتی، اوار کہتے ہیں دھوئیں کو، گرمی کو، پیاس کو. اوار الفرقہ، فرقہ واریت کا جو دھواں ہے اس سے ہم نے صاف کیا، کلینزنگ کی ہے. والخلافی، اور اختلافی باتیں، یہ کہتا ہے، وہ فلاں وہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، اسی جھگڑے میں ڈال کے کسی نتیجے پہ لوگ نہیں پہنچتے. تو ہم نے ان چیزوں سے بچایا اپنے آپ کو. وہ تسویق الآراء الشاذۃ،
اور شاذ آرا جو کسی ایک کی ہے اور جس کا کوئی وزن نہیں، ان کو لانے سے. تسویق اور سرد اور عرض ایک ہی چیز ہے بیسیکلی، پیش کرنے سے، چلانے سے، کوٹ کرنے سے، ڈالنے سے. التی مزقت الامہ، جس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مزق یمزق، التمزیق ہوتا ہے چیتھڑے بکھیر دینا کسی چیز. وجمعت بین التخلیط والتخبیط، اور جمع کر دیا ہے. تخبیط ہوتا ہے ٹو بی کریزی، اور تخلیط ہوتا ہے ٹو بی کنفیوزڈ. اور مزقت الامہ، امت کے ٹکڑے چیتھڑے. اور تسویق الآراء الشاذہ، عجیب و غریب قسم کے خیالات پیش کرنا، ایسی آراء لانا کہ جس سے لوگ جو ہیں اصل مقصد سے ہٹ کے فضول باتوں اور لغویات میں پڑ جائیں. والرکوب، اور سواری کرنے سے. دابت العصبیت، تعصب کی سواری. والہوا، اور خواہشات اور تعصب کی سواری پہ لوگوں کو نہیں چڑھایا، ایسا علم نہیں دیا کہ جس سے وہ پاگل ہو جائیں. اگلا پیرا، ولتمام الفائدۃ وحصول المقصود فقد جمعنا جواہر كل موضوع في مكان واحد وألفنا بينها في عقد واحد حتى استوت مستقيمة تؤدي وظيفتها في خدمة الدين والعلم تستلذ بها العقول وتطمئن بها القلوب وتعمل بها الجوارح. جب میں پڑھتی ہوں نا، یہ سوچا کریں، نشان لگا کریں مجھے کون سے لفظ پہلے سے ہی آتے ہیں، اس سے ملتے جلتے لفظ میں کیا پڑھ چکی ہوں. اس طرح آپ کا ایکٹیولی مائنڈ ورک کرے گا، ورنہ تو آپ کے کانوں سے الفاظ ٹکرا کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ولتمام الفائدة وحصول المقصود فقد جمعنا جواهر كل موضوع في مكان واحد وألفنا بينها في عقد واحد حتى استوت مستقيمة تؤدي وظيفتها في خدمة الدين والعلم تستلذ بها العقول. تستلذ تطمئن وتعمل. ٹھیک ہے. وتطمئن بها القلوب وتعمل بها الجوارح. گڈ. ولتمام الفائدۃ، اور پورے فائدے کے لیے. تمام کس کو کہتے ہیں؟ کمپلیٹ. تمام فائدہ کمپلیٹ فائدے کے لیے. وحصول المقصود، اور مقصد حاصل کرنے کے لیے. فقد جمعنا، تحقیق ہم نے جمع کر لیے. جواہر، موتی، ہیرے. کل موضوع، ہر موضوع میں. فی مکان واحد. سبحان اللہ. یعنی ایک ٹاپک کے تحت ڈھیروں کتابوں سے نکال کے سالڈ سی بات ہم نے لکھ دی. وَأَلَّفْنَا، کیا ہے آیت جس میں آتا ہے ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کو لاتا ہے، پھر ان کے درمیان الفت پیدا کرتا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر بارش برستی ہے. امت تو بگڑی ہوئی ہے، اور اختلاف اور فرقہ اور حسد اور حقد ہے، تو بارش کہاں سے ہوگی؟ ان سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جو بھی کوئی ٹیم، جو کوئی گروپ، جو بھی لوگ، جو بھی کسی ایک نظریے یا قوم یا نیشن کے لوگ جو ہیں، جب تک وہ اکٹھے نہیں نہ ہوتے، ان کے درمیان الفت نہیں ہوتی، ٹیم ورک نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں نکلتا. نفرتیں جو ہیں وہ سخت نقصان دہ ہوتی ہیں. یہ معنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا کہتے ہیں؟ وَلِتَمَامِ الْفَائِدَةِ وَحُصُولِ الْمَقْصُودِ فَقَدْ جَمَعْنَا جَوَاهِرَ كُلِّ مَوْضُوعٍ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَأَلَّفْنَا بَيْنَهَا، کیا کیا ہم نے؟ ان میں موافقت پیدا کی. فی عقد واحد، ایک لڑی میں. عقد کہتے ہیں یہ گلے کا ہار نہیں ہوتا، کبھی آپ نے پہنے موتی، یعنی کہ وہ سارے ایک موتیوں کی لڑی کی طرح ہم نے پرو دیے ہیں جس سے ایک خوبصورت چیز سامنے آئے. حتی استوت مستقیمتاً، یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئی؟ درست ہو گئی. وہ نہیں ہے حضرت صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فاستوى علی سوقہ. استوت علی سوقہ کا کیا معنی ہے؟ کس نے سورۃ الفتح پر رکھی ہے؟ شابش. فاستغلظ واستوى علی سوقہ. واستوى علی سوقہ کیا مطلب؟ کھڑی ہو گئی کس پر؟ تنے پر. تنے پہ کھڑی ہو گئی، نہیں سیدھی اٹھ گئی. اگر آپ بیج اگنے کا منظر دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک دن وہ ہلکا سا رنگ بدلتا ہے، پھر وہ ذرا سا کھلتا ہے، پھر دوسرے دن وہ کھڑا ہو چکا ہوتا ہے. اتنا فیسینیٹ مجھے کرتا ہے میں کہ کھڑا کیسے ہوا، کس نے اس کو اٹھا کھڑا کیا. اچھا، کسی جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو رکھے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گرتے پڑتے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. حتی استوت مستقیمتاً، یہ سب بھی کھڑے ہو گئے سیدھے ہو کے. ٹھیک، یہ سارے موتی، جواہر اور یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ آ گئے. تو ادی وظیفتہا فی خدمت الدین والعلم، تو ادی ادا کرتا ہے، وظیفتہا
اپنی ڈیوٹی کو, وظیفہ. اب کسی سے پوچھنا آپ کی جاب کیا ہے, عربی میں اگر کبھی جائیں تو ما وظیفہ, تو آپ کیا کام کرتے ہیں, what do you do. فی خدمت الدین والعلم, دین اور علم کی خدمت کے لیے. یہ سارے جواہر اپنی جگہ پر آ گئے. تستلذ بها العقول, جس سے عقل کو لذت ملتی, عقلیں لذت پاتی ہیں. وتطمئن بها القلوب, اور دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. وتعمل بها الجوارح, اور انسان کے جو لمف ہیں, اعضاء ہیں, وہ اٹھ کے کام کرنے لگتے ہیں, انسان کو ایکشن میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا پڑھا دو. اور وقد مزجنا کلامنا بکلام خیارنا من سلفنا الصالح من علمائنا وعبادنا وزہادنا واہل التقوى والصلاح حسب ما يقتضيه المقام من تفصیل مجمل او اختصار مطول او تقدیم او تأخیر او تہذیب او استدلال او تعلیل. وقد مزجنا, مزجنا مزاج کس کو کہتے ہیں؟ مکسچر. ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کا مکسچر ہمارا مزاج بناتا ہے, گرم ہے, ٹھنڈا ہے, کیا ہے کیا نہیں. مزجنا ہوتا ہے ملانا, مکس کرنا. مزجنا کلامنا, ہم نے اپنے کلام کو بلینڈ کر دیا, بلینڈنگ کے معنی بلینڈ کر دیا. بکلام خیارنا, اپنے سب سے بہترین لوگوں کے کلام کے ساتھ. من سلفنا الصالح, ہمارے نیک پریڈیسیسرز کے ساتھ. من علمائنا, اس میں علماء کا کلام بھی ہے. وعبادنا, عابدوں کی باتیں بھی ہیں. وزہادنا, اور زاہدوں کی بھی. واہل التقوى والصلاح, یعنی متقی اور نیک لوگوں کی باتیں بھی. حسب ما یقتضیہ المقام, جس کا مقام تقاضا کرتا ہے. من تفصیل مجمل, کسی مجمل کی تفصیل کا. مجمل کس کو کہتے ہیں؟ علوم القرآن پڑھا, الاجمال والتفصیل. اجمال کیا ہوتا ہے؟ اجمالی طور پر بیان کیا ہے, مختصر. اور تفصیل اس کا اپوزٹ ہے, اجمال اور تفصیل. یعنی جس طرح کا وہ مقام یا موقع تقاضا کرتا تھا اس کے مطابق ہم نے مجمل کی تفصیل بیان کر دی, یا طویل بات تھی تو اس کو مختصر کر دیا. یعنی ایک میتھڈالوجی بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب کتابوں کو پڑھا تو اس کو بریف بھی کیا, اور کہیں پر ہم نے اس کو ایکسپلین بھی کیا, اور ہمارے ورڈز جو تھے ان کے ورڈز کے ساتھ مکس اپ بھی ہوئے. پوری امانت سے بتا رہے ہیں. ہم تو نقلیں مار کے لے آتے ہیں اسائنمنٹ کر کے, اور اس کو اپنا شو کر دیتے ہیں کہ ہماری ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ اس کو مکس کیا ہے اچھے کے ساتھ. یعنی خود ایکسپریس کر رہے ہیں لیکن ان کی چیزیں بیچ میں ڈال لی جیسے جیسے ضرورت تھی. او تقدیم او تاخیر, جو بات پہلے آنی چاہیے تھی اس کو پہلے لے آئے, جو بعد میں آنی چاہیے تو بعد میں لے آئے. او تہذیب, یا اس کو درست کیا. او استدلال, یا دلیل لائے. او تعلیل, یا اس کی علت بیان کی. علت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مرض کو کہتے ہیں. یعنی جہاں اس کو درست کرنا مقصود تھا وہاں اس کو درست کر دیا, یعنی اس کی وجہ بتا دی, اس کی علت بتا دی. وجهدنا بالنسبة لعلومهم كالوعاء الذي يحمل المجوهرات والحلي والنفائس ويهديها إلى الناس على مدى الدهور والأزمان. کون پڑھے؟ وجهدنا بالنسبة لعلومهم كالوعاء الذي يحمل المجوهرات والحلي والنفائس ويهديها إلى الناس على مدى الدهور والأزمان. على مدى الدهور والأزمان. وجہدنا, اور ہماری کوشش, بالنسبت لعلومہم, ان کے علوم کی نسبت سے, کالوعاء, ایک برتن کی طرح ہے, الذی یحمل المجوہرات, جس کے اندر ہیرے جواہرات ہوں, والحلی, اور زیورات ہوں, والنفائس, اور نفیس چیزیں, خوبصورت قیمتی, ویہدیہا الی الناس, اور وہ لوگوں کو ہدیہ دیں, یعنی پیش کریں بس. علی مدد الدہور والازمان, دہور ہوتا ہے دہر کی جمع, یعنی زمانوں میں اس کو, جنریشنز کو, یوں سمپل لینگویج میں کہہ دیجئے کہ جنریشنز کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں, ان سب کے جواہرات کٹھے کر کے, ان کو ڈیکوریٹ کر کے, ایک خاص سٹائل میں لا کے پریزنٹ کر رہے ہیں. ہماری حیثیت بس ایک برتن کی سی ہے کہ جس میں وہ سب کچھ رکھ دیا گیا ہو, ہم نے صرف اس کو ایک خوبصورت شیپ دی ہے اور جنریشنز کے لیے پیش کر دیا ہے. یعنی اس کتاب کو اس طرح لکھا گیا ہے. سمجھ رہے کتنی عاجزی ہے, محنت ساری کی ہے, لیکن کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں, یہی ہونا چاہیے, یہی پسندیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے کسی کی محنت, کسی کا ٹیلنٹ, کسی کی قابلیت کو ایکنالج کرنا کہ اس میں ہے,
یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بھی احسان کے درجے میں ہوتا ہے. عام طور پر اکنالجمنٹ نہیں ہوتی. دیکھ رہی تھی کہ ان کی ماشاءاللہ سوچ کتنی خوبصورت ہے، اور الفاظ کتنے بہت خوبصورت، اور انداز کتنا خوبصورت ہے. خیال بھی نہیں آتا کہ کسی کو اتنی دعا دیں کہ جب تک دن رات باقی. گانے وانے گا لیتے ہم، لیکن کسی اچھا کام کرنے والے کو اتنی خوبصورت دعا دینا یہ نہیں سیکھا ہم نے. اس پریفیس میں انہوں نے اتنا خوبصورت طریقے سے بیان کیا، اتنا شوق دلا دیا کہ اب دل کا جس کانٹ ویٹ ٹو اوپن دا بک اینڈ اسٹارٹ اصل کتاب پہ آئیں. بالکل. اچھا ویسے بائی دا وے میں نے خود بہت کتابیں پڑھی مگر اتنا خوبصورت پریفیس کبھی نہیں پڑھا. آپ جائیے لائبریری میں اٹھائیے پریفیس، وہ ہے عجیب سی باتیں لکھی ہوتی ہیں اور لوگ عام طور پہ اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. اب جب میں اس کو پڑھنے پڑھانے لگی تو میں نے سوچا کہ اصل کتاب پہ جائے، یہ اگر نہیں پڑھا تو اصل کی تو قدر ہی نہیں آئے گی. تو اسی میں اتنے ہیرے جواہرات انہوں نے بھر دیے ہیں کہ وہاں تک جاتے ہوئے ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک موٹیویشن ہے، یا جسے کہتے ہیں نا ایپیٹائزر. کیا ہوتا ہے ایپیٹائزر؟ کھانے سے پہلے بھوک لگانے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھوک لگا رہے ہیں آپ کو. والعلم بحر لا ساحل له والله يعلم انني من اعجز الخلق عن ركوبه والسير بامان في دروبه خاصة العلم الالهي الذي بعث الله به رسله وامرنا بتعلمه وتعليمه والعمل به. بہت سمپل پیراگراف ہے. والعلم بحر، علم کیا ہے؟ سمندر. لا ساحل له، چلتے ہی جاؤ. او امضی حقبا، کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. او امضی حقبا، اس راہ پہ مرتے دم تک چلتا ہی جاؤں گا جب تک وہ پا نہ لوں. ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے. واللہ یعلم، بولیے ترجمہ کیجئے. اور اللہ جانتا ہے، اننی من عاجز، سب سے زیادہ عاجز، افعال کے وزن پر سب سے زیادہ عاجز، الخلق مخلوق میں سب سے زیادہ عاجز انسان ہوں. عاجزی دیکھی. عن رکوبہ، اس کی سواری سے، کہ میں اس پہ سیر نہیں کر سکتا. یعنی سمندر، یعنی علم کے سمندر کی سواری میرے جیسا انسان اس سے عاجز ہے. والسیری، اور چلنا، مشی، بامان، امن کے ساتھ، فی دروبہ، دروب درب سے، واک ویز. واک ویز ہوتے ہیں نا، جیسے آپ اکیڈمک بلاک میں جائے تو بیچ میں واک وے ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جو علم کا سمندر ہے یا علم کا جو راستہ ہے، اس کے واک ویز پر میرا چلنا، میں اس سے بہت ہی عاجز ہوں. خاصتاً، خصوصاً العلم الالہی، الہیات کا علم، اللہ کے بارے میں جو علم ہو، وہ علم، الذی، وہ علم، بعث اللہ بہ رسلہ، جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے. وَأَمَرَنَا، اور ہمیں حکم دیا ہے، بِتَعَلُّمِهِ، اس کے سیکھنے کا، وَتَعْلِيمِهِ، اور اس کو سکھانے کا، وَالْعَمَلِ بِهِ، اور اس پر عمل کرنے کا. یہ علم تو پھر بہت بڑی بات ہے کہ اس کا کوئی احاطہ کر سکے. وَلَكِنَّ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ بَعَثَ الْهِمَّةَ لِجَمْعِ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَهَيَّأَ الْوَقْتَ لِتَحْصِيلِهِ وشرح الصدر لطلبه وحرك اليد لتحريره ونشط العقل والفكر لجمعه وحسن عرضه فله الحمد على ما قضى وقدر وله الحمد على ما خلق وأمر وله الحمد على ما يسر وأعان وله الحمد على ما يسر لمن كتب وساق من قرأ ووهب الأجر لهذا وهذا والله واسع عليم شكور حليم. سبحان اللہ. ولیکن اللہ برحمتہ، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ، بعث الہمت، کیا کیا؟ ہمت اٹھا دی، ہمت دے دی، لجمع ما بین یدیک، اس چیز کو جمع کرنے کی جو تمہارے آگے ہے ہاتھوں کے. ایسے 4 والیومز ہیں اتنے اس کتاب کے، کائنڈ آف انسائکلوپیڈیا. تو کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں کے آگے ہے، یہ اللہ نے ہمت دی کہ میں نے اس کو جمع کر دیا. وہیّأ الوقت لتحصیلہ، اور اس کو حاصل کرنے کا وقت دے دیا، مہیا کر دیا. یعنی اس علم کے حاصل کرنے کا مجھے وقت اور موقع دے دیا. وشرح الصدر لطلبہ، اور اس علم کو طلب کرنے کے لیے سینہ کھول دیا، ورنہ تو علم کے سمندر بھی ہوں تو دل نہ چاہے تو کون فائدہ اٹھائے گا. وحرک الید لتحریری، اور میرے ہاتھ کو حرکت دے دی
اس کو لکھنے میں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے توفیق دی کہ میرا ہاتھ حرکت کرے کہ میں یہ کتاب لکھوں. وہ نشط العقل، اور عقل کو نشاط دے دی، ایکٹیو کر دیا. والفکر، اور فکر تفکیر کو، لجمع ہی، اس کو جمع کرنے کے لیے، وحسن عرضی، اور خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لیے اللہ ہی نے مجھے توفیق دی. وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی ہے تعریف، عَلَى مَا قَضَى وَقَدَّرَ، جو اس نے فیصلہ کیا اور تقدیر بنائی. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا خَلَقَ وَأَمَرَ، اسی کی تعریف جو اس نے پیدا کیا اور حکم دیا کہ وہ کام کیا کرے. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا يَسَّرَ وَأَعَانَ، اسی کی تعریف جو اس نے آسان کیا اور مدد فرمائی. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا يَسَّرَ لِمَنْ كَتَبَ، اور جس نے اس کو لکھا یعنی ٹائپ وغیرہ کیا، اس کے لیے بھی اللہ نے اس کو بھی توفیق دی، اس پر بھی اللہ کا شکر. وَسَاقَ مَنْ قَرَأَ، اور چلا اس کو پڑھنے کے لیے. وَوَهَبَ الْأَجْرَ لِهَذَا وَهَذَا، اور سب کو اللہ نے اجر عطا کیا اپنی خاص رحمت سے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. شکور حلیم، قدردان ہے، بردبار ہے. يقبل التوبة من عباده ويرضى بالقليل من العمل وينعم بالثواب الجزيل من الأجر، اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور عمل میں تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہے. سوچیے جتنا ہمیں پتا ہے اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور پکڑ ہونے لگے تو ہم میں سے کوئی بچے؟ کوئی نہ بچے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے. اچھا چلو پھر چانس دیتا ہوں، آج عمل نہیں کیا تو کل کر لے. وَيَرْضَى بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ وَيُنْعِمُ بِالثَّوَابِ الْجَزِيلِ، اور تھوڑا بھی ہم کام کرتے ہیں تو بہت بڑا ثواب دے دیتا ہے. جزیل ہوتا ہے بہت کثرت سے. من الاجر، اجر میں سے. احمد ربی کثیراً علی عظیم جودہ وکرمہ ورحمتہ واحسانہ، میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں بہت زیادہ اس کے بہت عظیم احسان پر، اس کے کرم پر، اس کی رحمت پر، اس کی سخاوت پر اور اس کے احسان پر. اذ وفقنی لایثار ما یبقى علی ما یفنا، جب اس نے مجھے توفیق دی ترجیح دینے کی، پرائرٹائز کرنے کی اس چیز کو جو باقی رہنے والی ہے، اس پر جو فنا ہونے والا ہے. یعنی دنیا کی دولت جو فنا ہو جائے گی اس کو اکٹھا کرنے کی بجائے مجھے علم حاصل کرنے کا شوق دے دیا جو باقی رہنے والا ہے. وما يحبه الرب على ما تحبه النفس، اور محبت کرتا ہے اس سے رب اس پر جس سے محبت کرتا ہے نفس. یعنی ایک چیز ہوتی ہے جس سے ہمارا نفس محبت کرتا ہے، دل میں ہوتی ہے اس کی محبت، اور ایک ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہوتا ہے کہ کسی کو اس چیز کو اختیار کرنے کا موقع دے جس کام سے اللہ محبت کرتا ہے. اب دیکھیے کہ مثلا اس وقت ہم سب کا کیا دل چاہے گا، کھائیں پیئیں آرام کریں سو جائیں اور بھاگ جائیں کہیں، ہاں. لیکن پھر بھی اللہ نے توفیق دی ہے تو صبح سے بغیر کھائے پیئے بیٹھے ہیں اور آرام سے بیٹھے. یہ کس کی توفیق سے؟ صرف اللہ کی توفیق سے. یہ اس پہ شکر ادا کر رہا ہے. ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی ماننے والا بن جانا چاہیے. وَهَدَانِي لِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، اور مجھے ہدایت دی اپنی عبادت اور اطاعت کی. وَسَاقَنِي، اور چلایا مجھے بِأَمْرِهِ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ، اپنے حکم، اپنے کرم اور اپنی رحمت کے ساتھ. إِلَى مَا تَسْرَحُ فِي رِيَادِهِ، اس چیز کی طرف جو اس کی جنتوں یا باغوں میں چلتی ہے. وَتَتَجَوَّلُ بَيْنَ أَزْهَارِهِ وَثِمَارِهِ، اور تتجول یعنی ٹہلنا، تتجول بین ازہاری، جو ٹہل رہی ہے اس کے پھولوں اور پھلوں کے بیچ بیچ میں. وتشرب من عذب مائه صافیا نقیا من الاقدار، اور ہر طرح کی میل کچیل سے صاف ستھرا پانی جو ہے اس کو پینے کی اس نے توفیق دی. نہیں علم مراد ہے، پانی سب کا پینا یہاں علم ہے. فلہ الحمد کثیرا کما ینعم کثیرا ویعطی کثیرا ویرحم کثیرا، اسی کی تعریف بہت زیادہ. کس پر؟ جیسے بہت انعام کرتا ہے، بہت عطا کرتا ہے، بہت رحم کرتا ہے. وَلِمَا جَمَعْتُهُ وَهَذَّبْتُهُ وَحَرَّرْتُهُ، اور اس پر شکر کہ جو میں نے اس کتاب کو اکٹھا کیا، اس کی تہذیب کی، یعنی اسے ترتیب دی، اسے لکھا. جعلت افکر باسمی، میں اس کے نام کے بارے میں سوچتا رہا. جیسے بچے کا نام رکھتے نا سوچ سوچ کے، تو وہ کتاب ظاہر ہے پھر اس کے لیے تو بچوں سے بھی زیادہ پیاری ہوگی، تو اس کا نام کے بارے میں میں سوچتا رہا. وَبِمَاذَا أَدْعُوهُ، میں اسے کیسے پکاروں. اذا وضعته امه، جب اس کی ماں اس کو جنم دے دے، کتاب لکھی جا چکے، تو میں اس کا نام کیا رکھوں. کتنے پیار سے یہ بات کر رہے ہیں نا. فَهَدَانِي مَنْ وَفَّقَنِي لِرَسْمِهِ بِوَسْمِهِ، سبحان اللہ. فَهَدَانِي، تو اس نے میری رہنمائی کی. کس نے؟ من وفقنی، جس نے مجھے توفیق دی تھی. کس کی؟ لرسمه، اس کے لکھنے کی. بِوَسْمِهِ بِمَوسُوعَةِ فِقْهِ الْقُلُوبِ، اس کا نام موسوعہ یعنی انسائکلوپیڈیا آف the fiqh of hearts، یہ نام رکھنے کی توفیق دی. اسألہ تبارک و تعالی ان یجعلہ مبارکا
خالصا لوجهه مطابقا لاسمه. اللہ مجھے توفیق دے کہ یہ اسی کے لیے ہو، خالص، مبارک ہو اور اپنے نام کی اسم با مسمى، اپنے نام کے مطابق ہو. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. الحمدللہ علی ذالک. اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.